بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ نے پچھلا سبق یعنی سبق نمبر 12 اقسام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ محترم سامعین، آج کے اس سبق میں ہم آپ کو 12 اقسام کی اجرا کرانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے اسباق کی بھی آپ کی اجرا ہوگی۔ تو میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ ابھی تک آپ نے کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، پھر اس کے بعد اسم کی 6 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید، پھر فعل کی 4 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، پھر حروف اصلی اور زائد کی تعریف، پھر اس کے بعد حروف اصلی کے بعد حروف زائد کون کون سے حروف ہوتے ہیں اور کیسے کیسے حروف زائد آ سکتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی تفصیل، پھر اس کے بعد آپ نے اسم کی دوسری تقسیم، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق کو پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے 12 اقسام یعنی 12 قسمیں آپ نے پڑھی، فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ وغیرہ، یہ آپ نے 12 قسمیں پڑھی۔ آج کے سبق میں ہم پھر اجرا کرانے جا رہے ہیں، کیونکہ بغیر پریکٹس کے اور بغیر اجرا کے اگر آپ یہ اسباق پڑھیں گے تو ان اسباق کا کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا، اس وجہ سے ہمیں اجرا کرنے کی ضرورت پڑی اور اجرا ہم جو آگے بڑھتے جائیں گے اجرا ہم کرتے جائیں گے۔ اب ہم ایک صیغہ لکھتے ہیں، محمد، ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے، وزن اس کا آئے گا مفعل، پھر ہم نے اس کے حروف اصلی اور زائد نکالنے، تو دیکھیں میم یہ زائد ہے، ہاں یہ فا کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے اور میم ان میں پہلا جو میم ہے یہ عین کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے اور دوسرا میم اس میں زائد شمار ہوتا ہے، کیونکہ مشدد حرف ہے تو اس میں ایک اصلی ہوتا ہے اور ایک زائد۔ جب کلمے میں اس مشدد حرف کے علاوہ 2 حروف اصلی اور موجود ہو تو ان میں ایک اصلی اور ایک زائد ہوتا ہے، اور دال یہ لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہے، تو اس کے حروف اصلی ہوئے ہاں میم دال، زائد حروف میم، دوسرا میم، یہ 2 حروف اس میں زائد ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین آئی ہوئی ہے، اسم علامت تنوین، اور اس کے شروع میں میم زائدہ بھی ہے۔ 6 اقسام میں ہم جائیں گے اس کے ماضی کی طرف، محمد، اس کا ماضی آتا ہے حمدہ، اس میں ایک حرف آپ کو زائد نظر آ رہا ہے، دوسرا میم، کیونکہ یہ مشدد ہے اور مشدد حرف جو ہوتا ہے اس میں دوسرا والا زائد ہوتا ہے، تو اس میں ایک میم زائد ہے اس کے پہلے صیغے میں، تو لہٰذا محمد بھی مزید شمار ہوگا کیونکہ اس میں 3 حروف اصلی ہے اور اس میں 2 میم زائد تھے، تو محمد یہ بھی ثلاثی مزید شمار ہوگا۔ اب ہم جائیں گے 7 اقسام میں، دیکھیں گے کہ 7 اقسام میں یہ کیا ہے، تو اس کے حروف اصلی آپ نے نکالے تھے حامیم اور دال، حامیم اور دال آپ نے حروف اصلی نکالے تھے، لہٰذا اس میں صحیح کی تعریف جب ہم نے دیکھی جس میں نہ حرف علت ہو، حرف علت نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں، اور 2 حروف ایک جنس کے بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ 7 اقسام میں صحیح ہے۔ اب ہم جائیں گے 12 اقسام کی طرف کہ 12 اقسام میں محمد کیا واقع ہو رہا ہے۔ فعل ماضی تو یہ نہیں ہے، فعل مضارع وہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف عطین ہوتا ہے، اسم فاعل بھی یہ نہیں ہے، اسم مفعول ہاں یہ باب تفعیل سے اسم مفعول ہے، اگر نام نہ ہو، اگر یہ کسی کا نام ہو تو پھر یہ اسم مفعول بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ اسم جامد ہوگا۔ تو 12 اقسام میں محمد اسم مفعول ہے، یہ باب تفعیل سے
اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں وخاتم، ہم نے لکھا ہے وخاتم، اس کا وزن آئے گا فاعل۔ اس کے حروف اصلی خا، تا اور میم۔ زائد حرف یہ الف اس میں زائد ہے کیونکہ یہ فاعل لام میں سے کسی کے مقابلے میں نہیں آ رہا۔ سے اقسام میں اسم، کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھیں تنوین آ رہی ہے، اسم علامت تنوین۔ اچھا یہ تنوین آخر میں آنی چاہیے اور ظاہر تنوین آتی بھی آخر میں۔ 6 اقسام میں ہم دیکھیں گے خاتمن کو۔ خاتمن یہ خود مفرد ہے، لہٰذا اس میں ایک حرف زائد ہے، تو 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید۔ 7 اقسام میں ہم دیکھیں گے، اس کے حروف اصلی ہم نے نکالے خا، تا اور میم۔ تو اس میں 3 حروف اصلی ہے، اس میں نہ حرف علت ہے، صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو۔ ان 3 حروف میں حرف علت واو الف یا نہیں ہے۔ حمزہ نہ ہو، حمزہ بھی ان 3 حروف کے اندر نہیں ہے، اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو، تو 2 حروف ایک جنس کے بھی نہیں ہیں، لہٰذا 7 اقسام میں یہ صحیح ہے۔ اب ہم جائیں گے 12 اقسام کی طرف کہ 12 اقسام میں یہ کیا ہے، جس کو ہم 12 اقسام کہتے ہیں خاتم۔ 12 اقسام میں یہ نہ فعل ماضی، یہ نہ فعل مضارع، نہ اسم فاعل، اسم یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ خاتم یہ خود اسم جامد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 12 قسمیں ہیں یہ اسم مشتق کی ہے اور خاتم اسم جامد ہے، لہٰذا یہ 12 اقسام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلے صیغے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ یہ ہم نے لکھا ہے یتساءلون، اس کا وزن ہم نے نکالنا ہے یتفاعلون۔ وزن نکالنے کے بعد ہم نے اس میں حروف اصلی اور حروف زائد نکالنے۔ حروف اصلی، حروف اصلی اس میں دیکھیں سین یا بھی زائد ہے، یہاں زائد لکھا کرے آپ، تا بھی زائد ہے، پھر سین یہ فا کے مقابلے میں سین، پھر الف بھی زائد ہے، پھر حمزہ یہ عین کلمے کے مقابلے میں دیکھیں یہ حمزہ عین کے مقابلے میں آ رہی ہے حمزہ، پھر لام یہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، پھر واو یہ بھی زائد ہے اور نون یہ بھی زائد ہے۔ یہ کیوں زائد ہے؟ اس لیے کہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آ رہے، تو اس کے حروف اصلی ہوئے سین، حمزہ اور لام، اور زائد حروف ہوئے یا، تا، الف، واو، نون۔ زائد حروف اس میں 5 ہے اور اصلی حروف اس میں 3 ہے۔ آپ دیکھیں اگر اصلی حروف 3 ہو تو جائے زائد حروف کتنے ہی کیوں زیادہ نہ ہو جائے، ہم اس کو ثلاثی مزید ہی کہیں گے یا مجرد ہی کہیں گے جب ماضی کی طرف جائیں گے، اور اگر یہ حروف اصلی 4 ہو جائے تو پھر یہ رباعی بن جائے گا، اگر یہی حروف اصلی 5 ہو جائے تو پھر یہ خماسی بن جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ 6 اقسام میں یہ کیا یتساءلون، 6 اقسام میں دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ کیا ہے۔ تو 6 اقسام میں یہ فعل ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف عتین یہ آ رہے ہیں، اور فعل کی علامات میں سے یہ ہے کہ حرف عتین کا آنا شروع میں، اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، یتساءلون پوچھا جائے گا یا پوچھتے ہیں، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، تو یہ اسم ہے۔ 6 اقسام میں ہم دیکھیں گے، اس کے ہم نے حروف اصلی نکالے تھے سین، حمزہ، لام، اور زائد حروف بھی اس میں تھے، لیکن اس کے اوپر ہم ثلاثی مجرد یا مزید ہونے کا حکم ابھی نہیں لگائیں گے جب تک اس کے ماضی کی طرف نہیں جائیں گے، اور اس کا ماضی آتا ہے تساءل، تساءل، اس کا وزن نکلے گا تفاعل۔ تو دیکھیں اس میں بھی 2 حروف زائد ہے، تو جب اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں کچھ حروف زائد ہوں گے تو وہ والا صیغہ بھی اس کا مزید شمار ہوگا، لہٰذا یتساءلون یہ جو صیغہ تھا یہ ثلاثی مزید ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے 7 اقسام میں،
7 قسموں میں۔ اس کے حروف اصلی ہم نے نکالے تھے سین، حمزہ، لام۔ تو صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو۔ دیکھو سین، حمزہ، لام، اس میں حرف علت نہیں ہے۔ حمزہ نہ ہو، حمزہ یہ دیکھو آ رہی ہے حمزہ یہ والی، اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو، 2 حروف ایک جیسے نہیں ہے، تو حمزہ جب آ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ محموز ہے۔ پھر محموز کی 3 قسمیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ تو محموز العین جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، آپ یہاں دیکھیں اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہی ہے، اس کے عین کلمے کی، کیونکہ یہ حمزہ نے جب وزن نکالا تھا اس کا وزن آ رہا تھا یتفاعلون، تو عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہی، تو اس کو ہم محموز العین کہیں گے۔ 7 اقسام میں یہ محموز العین ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 12 اقسام کے اندر یہ کیا، یعنی 12 اقسام کے اندر 12 اقسام میں جب ہم نے دیکھا یتساءلون کو، تو یہ فعل مضارع ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حرف عین آ رہے، اور فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے اس کی تعریف زمان حال یا استقبال میں کسی کام کے کرنے کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ یتساءلون پوچھا جائے گا، تو یہ پوچھنے کا کام استقبال میں کیا جائے گا، یعنی آئندہ زمانے میں، فیوچر میں۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں علم نجعل۔ وزن نکالتے ہیں نفعل۔ حروف اصلی نکالتے ہیں، نون اصلی حروف یہاں پہ، جیم یہ فا کے مقابلے میں واقع، اور عین یہ عین کے مقابلے میں واقع، اور لام یہ لام کے مقابلے میں، زائد حرف نون۔ 6 اقسام میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ 6 اقسام میں یہ فعل ہے۔ فعل کی کیا علامت اس میں پائی جا رہی؟ ایک اس کے شروع میں نون حرف عین آ رہا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر لم جازمہ جہدیہ داخل ہے، تو اس میں فعل کی 2 علامت ہے، لہٰذا 6 اقسام میں یعنی اسم فعل حرف میں یہ فعل ہے۔ 6 اقسام میں ہم دیکھیں گے، 6 اقسام میں اس کے ماضی کی طرف جائیں گے، اس کا ماضی آتا ہے جعل، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اگرچہ اس میں نون زائد ہے یہ پھر بھی ثلاثی مجرد شمار ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا افعال، مصادر اور مشتقات کے مجرد اور مزید کی پہچان کا دار و مدار اس کے پہلے صیغے پر ہے۔ اگر پہلے صیغے میں کوئی حرف زائد ہوگا تو پورا کا پورا باب مزید شمار ہوگا، اور اگر پہلے کے صیغے میں کوئی حرف زائد نہ ہو تو پورا باب مجرد شمار ہوگا۔ اب ہم نے نجعل کو 7 اقسام میں دیکھنا ہے، تو اس کی حروف اصلی ہم نے نکالے تھے جیم، عین، لام، اس میں نہ کوئی حرف علت ہے جیم، عین، لام میں، واو، الف، یا میں سے کوئی حرف جیم، عین، لام میں نہیں ہے، نہ حمزہ اس میں، اور نہ اس میں 2 حروف ایک جیسے ہیں، تو لہٰذا 7 اقسام میں یہ صحیح۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 12 اقسام یعنی 12 اقسام جس کو آپ نے کل پڑھا ہے، اس میں یہ کیا ہے؟ تو اس میں آپ جب سوچیں گے تو یہ فعل مضارع، کیونکہ اس کے شروع میں حرف عین، واو، الف، تا یا نون میں سے نون اس کے شروع میں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ 12 اقسام میں فعل مضارع ہے۔ ایک اور صیغہ اوتاد، اس کا وزن ہم نکالتے ہیں افعال۔ اس کے حروف اصلی ہم دیکھتے ہیں اور زائد حروف ہم دیکھتے ہیں۔ حروف اصلی اس میں واو کیوں اصلی ہے؟ فا کے مقابلے میں، تا کیوں اصلی ہے؟ عین کے مقابلے میں، اور دال کیوں اصلی ہے؟ لام کے مقابلے میں۔ زائد حروف حمزہ، الف، یہ حروف زائد۔ 6 اقسام میں اوتاد یہ جمع وتد کی، تو 6 اقسام میں ہم اس کے مفرد کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس میں جامد کے اوپر جب بھی آپ مجرد یا مزید ہونے کا حکم لگائیں گے تو آپ جائیں گے اس کے مفرد کی طرف، تو اس کا مفرد آتا ہے وتد، اس کا وزن نکلتا ہے فعال، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو لہٰذا اوتاد بھی ثلاثی مجرد شمار ہوگا، کیونکہ ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟
جس میں 3 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد نہ ہو، تو اس کے ماضی میں نہیں، اس کے مفرد میں 3 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی جمع بھی اوتاد جو کہ وتد کی جمع ہے یہ بھی ثلاثی مجرد شمار ہوگی۔ 7 اقسام میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں 3 حروف اصلی ہے، واو تا دال۔ پہلے صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں اس میں حرف علت موجود ہے واو، تو حرف علت اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہو مثال، اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہو اجوف، اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو ناقص۔ یہاں فا کلمے کے مقابلے میں واقع ہے تو لہٰذا یہ مثال ہوگا۔ پھر اگر واو ہو تو مثال واوی، حرف علت واو ہے تو لہٰذا یہ مثال واوی شمار ہوگا۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں۔ اچھا، اوتاد ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ 12 اقسام میں کیا ہے، 12 اقسام میں، تو 12 اقسام میں محترم سامعین یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وتد کی جمع ہے، یہ اس میں جامد ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو 12 قسمیں بنتی ہے یہ اس میں مشتق کی بنتی ہے۔ آپ کو میں نے اس میں جامد کی تعریف بھی پڑھی، جو نہ خود کسی چیز سے بنا ہو اور نہ اس سے چیزیں بنی ہوں، اور اس میں مشتق جو خود بھی کسی چیز سے بنا اور اس سے بھی چیزیں بنی ہوں۔ یہ 12 جو قسمیں یہ باعتبار اشتقاق کی ہے جو آپ نے پڑھی۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں نومکم۔ اس کا وزن آئے گا فعلکم۔ اب اس میں حروف اصلی نون یہ اصلی ہے کیونکہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، واو یہ اصلی ہے کیونکہ عین کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور میم یہ بھی اصلی ہے کیونکہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ کم یہ ضمیر ہے، آپ اس کو نہ اصلی کہہ سکتے ہیں اور نہ زائد، اور ضمیر یہ اس میں غیر متمکن ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ صرفی حضرات یہ اس میں غیر متمکن سے بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ اس میں متمکن سے بحث کرتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ یہ نحومیر کی بحث ہے، ضمائر، مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ وغیرہ ان سب کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں حروف اصلی نون واو میم اور زائد اس میں کوئی حرف نہیں ہے۔ 6 اقسام میں ظاہر یہ اسم ہے کیونکہ نوم کی اضافت کم کی طرف ہو رہی ہے، نوم مضاف ہے کم کی طرف، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اسم 6 اقسام میں اس کی علامت اضافت، 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس میں کوئی حرف زائد ہے ہی نہیں، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد۔ 7 اقسام میں پہلے صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، اس میں حرف علت تو ہے واو، یہ حمزہ نہ ہو، حمزہ تو نہیں اور 2 حروف ایک جنس کے بھی نہیں ہے، تو جب حرف علت ہے اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہو وصال، اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اجوف، اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو ناقص۔ یہاں پر عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے تو یہ اجوف، پھر اگر حرف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں، لہٰذا یہ 7 اقسام میں اجوف واوی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نومکم کو 12 اقسام میں، 12 قسموں میں، تو 12 قسموں میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نومکم یہ خود مصدر ہے، اور یہ جو 12 قسمیں یہ ساری مصدر سے نکلتی ہے، تو یہ 12 اقسام میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ خود یہ مصدر ہے۔ امید ہے کہ آج آپ کا یہ سبق اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے غور و خوض سے سنیں گے۔ اگر آپ کو ایک دفعہ میں سمجھ نہ آئے تو دوسری دفعہ میں سنیں، اور اگر آپ کو سبق سمجھ میں آ جائے اور ہم سے آپ کو فائدہ ہونے لگے تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے کہ آپ نے لائک کا بٹن دبا دینا ہے، کیونکہ جب آپ لائک یا کمنٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسباق کتنے مفید جا رہے ہیں اور کتنے نہیں۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے اپنے سوالات کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ڈسکرپشن میں جا کر ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا۔ والسلام۔